السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادروس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو لے کر، اور یہ عربک نیوز کی یہ ویڈیو ہے جس میں ہم بی بی سے عربی کی نیوز دیکھنے والے ہیں، جو ایک دم الصفحہ الرئیسیہ کی نیوز ہے۔ اور یہاں ہم نے نیوز کھولی ہوئی ہے بی بی سی کی، اور یہ ہیڈنگ ہے آپ کے سامنے: روسیہ و اوکرانیہ وزیر الخارجیہ الامریکی انتونی بلنکن یحذر من احتمال الغزو فی ای وقت۔ یہ دراصل جو کیس ہے وہ روس اور یوکرین سے متعلق ہے، تو اسی لیے ہیڈنگ میں روس اور یوکرین دونوں ہی ہے، کیونکہ دونوں سے متعلق ہے یہ واقعہ۔ اور آپ جانتے ہیں جس ملک سے متعلق ہوتا ہے واقعہ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں، اور پھر ایک شارحہ آتا ہے، اس کو شارحہ کہتے ہیں، اس نشان کو آپ جانتے ہیں، اور پھر نیوز کی ہیڈنگ ہوتی ہے۔ تو روس اور یوکرین دونوں سے متعلق ہے یہ نیوز، تو روس اور یوکرین سے متعلق واقعہ۔ وزیر الخارجیہ الامریکی، امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کہا، یہ انتونی بلنکن کسی بھی وقت حملے کے احتمال سے آگاہ کر رہے ہیں، یا آگاہ کر رہے ہیں کسی بھی وقت حملے کا احتمال ہے، یعنی روس کسی بھی وقت یوکرین پہ حملہ کر سکتا ہے، اس بات کی ایک طرح سے آگاہی انتونی بلنکن دے رہے ہیں۔ یعنی جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کا تناؤ ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ روس کبھی بھی یوکرین پہ چڑھائی کر سکتا ہے۔ تو غزو کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے در اندازی کرنا یا گھس جانا کسی ملک میں، تو وہی مطلب ہے یہاں پر۔ اور یہ دیکھیے: آلاف الجنود الروس یصلون الی بیلاروسیہ لاجراء تدریبات عسکریۃ مشترکہ۔ ہزاروں، جو تصویر ہے دراصل وہ تصویر اس میں کچھ یہ اسلحہ دیکھ سکتے ہیں آپ، فوجی ساز و سامان، تو اس کے بارے میں یہاں لکھا ہے کہ ہزاروں روسی فوجی بیلاروسیہ پہنچ رہے ہیں۔ بیلاروسیہ یہ بھی ایک ملک ہے، اور بیلاروسیہ پہنچ رہے ہیں لاجراء تدریبات عسکریۃ مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے۔ تو مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے بیلاروسیہ پہنچ رہے ہیں ہزاروں روسی فوجی۔ تو ظاہر ہے ان مشقوں کا بھی مطلب کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں اس طرح کے موقع پہ ایک پڑوسی ملک پہنچ جانا، اور مطلب اس کے جوار میں پہنچنا، پڑوس میں پہنچنا، تو ظاہر ہے ان کے ایک معنی ہوتے ہیں۔ اور یہاں قال وزیر الخارجیہ الامریکی انتونی بلنکن الجمعة ان روسيا تحشد المزيد من الجنود على حدودها مع اوكرانيا محذرا من احتمال الغزو في اي وقت۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے جمعے کے دن کہا کہ روس مزید فوجیوں کو اکٹھا کر رہا ہے اپنی سرحدوں پر، یوکرین کے ساتھ لگی اپنی سرحدوں پر، محذرا من احتمالی الغزو فی ای وقت، آگاہ کرتے ہوئے کسی بھی وقت حملے کے اندیشے سے۔ تو کسی بھی وقت حملے کا اندیشہ ہے اس بات کا، یہ کس نے کہا ہے؟ انتونی بلنکن نے کہا ہے۔ وقال بعد اجتماع مع نظرائه من حلفاء الحوار الأمني الرباعي الأسترالي والهندي والياباني كواد في ملبورن: ببساطة لا نزال نرى مؤشرات مقلقة تنذر بتصعيد روسي۔ اور اپنے الحوار الامنی الرباعی کے اتحاد کے اپنے ہم منصب وزراء سے ملاقات کے بعد کہا ملبورن میں، ببساطت صاف طور پر، کہ لا نزال نرى مؤشرات مقلقہ، ہمارے سامنے ابھی بھی پریشان کن اعداد و شمار ہیں، یا پریشان کن وہ کہتے ہیں نا کہ آنکڑے، جیسے ہندی میں کہتے ہیں مؤشرات کو، علامات، اشاریے شاید اردو میں کہتے ہیں، ایک منٹ، ہاں عربی میں، سوری اردو میں اشارے ہی کہتے ہیں۔ تو جو اشارے ہیں یا اشارے جو نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، وہ اب بھی پریشان کن ہیں۔ مقلقہ کا مطلب آپ جانتے ہیں، تنذر جو باخبر کر رہی ہیں، ڈرا رہی ہیں، آگاہ کر رہی ہیں روسی ایسکیلیشن سے۔ سو تصعید کہتے ہیں مزید اس کو، تناؤ، اور یعنی مزید اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، کشش نہیں،
یعنی اس کو اور بڑھانا، یعنی لڑائی کے ماحول میں مزید تیزی لے کے آنا، مزید اس میں مزید لڑائی کا ماحول پیدا کرنا. اور اسی میں تصعید کا اردو بھی دیکھ لیتے ہیں. اسکلیشن تو عربی میں کہتے ہیں، اور سوری انگلش میں کہتے ہیں، تصعید عربی میں کہتے ہیں. نارملی آپ سمجھتے ہیں سعیدہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، زینے چڑھنا. مثلا یہاں آپ دیکھیے گوگل مترجم کیا بول رہا ہے، اضافہ کرنا ایک طرح سے تصعید کا مطلب ہوتا ہے. تو روسی تناؤ یا تصعید کے بعد ایک طرح سے آگاہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. وَأَضَافَ نَحْنُ فِي إِطَارٍ قَدْ يَبْدَأُ فِيهِ غَزْوٌ فِي أَيِّ وَقْتٍ، ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ جب کسی بھی وقت حملہ شروع ہو سکتا ہے. لِأَكُونَ واضحا يشمل هذا وقت الألعاب الأولمبیہ، اور تاکہ میں اور مزید کلیئر کٹ انداز میں کہوں کہ یہ شامل ہو سکتا ہے اولمپک کھیلوں کے وقت کو. متجاہلا تکہنات عن ان موسکو ستنتظر حتى نهاية اولمبیاد بکین لتجنب اقحام حلیفتها الصین فی الازمہ. متجاہلا یہ نظر انداز کیا بلنکن نے کہ یعنی ان تکہنات یا ان پیشین گوئیوں کو، ان آنکڑوں کو، ان اندازوں کو نظر انداز کیا انتونی بلنکن نے کہ ان موسکو انتظار کرے گا اولمپک بیجنگ اولمپک کے ختم ہونے تک، لتجنب اقحام حلیفتی، اپنے دوست چین کو عزمہ یا بحران میں گھسیٹنے سے بچنے کے لیے. کیا مطلب ہے ان اخیر کے دونوں پیراگرافوں کا؟ ویسے تو آپ سمجھ سکیں کہ جو الحوار الامنی الرباعی ہے، یعنی پیس یا سلامتی ڈائیلاگ، چار رکنی سلامتی ڈائیلاگ کی ایک کمیٹی ہے جو کہ آسٹریلیا، انڈیا اور جاپان اور شاید روس یا پھر امریکہ سے مل کے بنی ہے. تو ان چار ملکوں سے مل کے جو بنی ہے، ان لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد وزیر خارجہ امریکی انتونی بلنکن نے ملبورن میں کہا، آسٹریلیا میں ہے شاید آپ سمجھتے ہیں، تو کیا کہا کہ لا نزال نرى مؤشرات مقلقہ تنذر بتصعید روسی، کہ ہمارے سامنے ابھی بھی ایسے اشارے ہیں جو امریکہ کی روسی چڑھائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی کہ روس کبھی بھی چڑھائی کر سکتا ہے اور وہ مزید جنگ کو ہوا دے رہا ہے مثلا. تو جنگ کو ہوا دینا تصعید کا اچھا ترجمہ ہو سکتا ہے میرے خیال سے. اور پھر مزید یہ کہا کہ نحن فی اطار، ہم ایسے ماحول میں ہیں، ہم ایسے ماحول ہی ٹھیک ہے میرے خیال سے، کہ قد یبدأ فی غزو فی، کسی بھی وقت حملہ شروع ہو سکتا ہے. وَلِأَكُونَ وَاضِحًا، اور اگر میں صاف کہوں تو یشمل هذا وقت الالعاب الاولمبیہ، کہ یہ اولمپک گیموں کا کھیل کا جو وقت ہوگا اس وقت کو بھی یہ شامل ہے. مینس کہ جس ٹائم پہ بیجنگ میں اولمپک گیم چل رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ یوکرین پہ روس حملہ کر دے مثلا، تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے یہ حملہ. اب نیوز میں یہ بات انہوں نے کہی کہ ٹھیک ہے، انتونی بلنکن نے یہ بات اگرچہ کہہ دی، لیکن یہ اس انتونی بلنکن نے ایک بات نظر انداز کر دی، اور وہ یہ ہے کہ روس کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ چین میں اگر یہ اولمپک ہو رہے ہیں تو اس موقع پہ چین کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا، کیونکہ چین روس کا حلیف ہے یا اتحادی ہے. تو متجاہلاً اس بات کو نظر انداز کیا، اگنور کرتے ہوئے انتونی بلنکن نے یہ کہا، کس بات کو؟ تکہنات اندازوں کو، ان موسکو کے بارے میں، کہ وہ انتظار کرے گا حتی نہایت اولمبیاد، اولمپک کے ختم ہونے تک، اولمبیادی بیجنگ کے اولمپک کے ختم ہونے تک وہ انتظار کرے گا. کیوں کرے گا جی انتظار؟ لتجنب اقحام حلیفتها الصین فی الازمہ، بحران میں چین کو دھکیلنے سے بچنے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ چین کو بھی وہ پرابلم میں یا ازمہ میں، کرائسس میں دھکیل دے. اس سے بچنے کے لیے روس آف کورس اتنا انتظار کرے گا کہ اولمپک ختم ہو جائے. لیکن انتونی بلنکن نے اس بات کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے جس ٹائم پہ یہاں اولمپک چل رہے ہوں اس ٹائم پہ روس یوکرین پہ حملہ کر دے مثلاً.
اس طرح شاید اب آپ سمجھ پائیں. وشدد بلنکن على ان الولايات المتحدة تفضل ان تحل الخلافات مع روسیا ڈپلوماسیا، اور بلنکن نے اس بات پر زور دیا کہ الولایات المتحدہ یعنی امریکہ تفضل اس بات کو پسند کرتا ہے یا ترجیح دیتا ہے اس بات کو کہ ان تحل الخلافات، کہ اختلافات ختم ہو جائیں روس کے ساتھ ڈپلوماسین ڈپلومیٹک طریقے سے یعنی سفارتی طریقے سے، ولیکن فی الوقت نفسه، لیکن اسی وقت، ولیکن فی الوقت نفسی، لیکن ان دا سیم ٹائم، لیکن اسی وقت کننا واضحین جدا، ہم بہت صاف ہیں، بشأن بناء الردع، ردع کہتے ہیں مزاحمت کی بنا کے حوالے سے، دفاع کی بنا کے حوالے سے، والتوضیح لروسیا، اور روس کے لیے یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ انہا اذا اختارت مسار عدوان متجدد، کہ اگر روس کو یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ اگر اس نے دوبارہ سے کسی طرح کی سرکشی کا راستہ چنا، ستواجہ عواقب کبیرتن، تو پھر وہ بڑی سزاؤں کا یا بڑے انجاموں کا، سخت انجام کا سامنا کرے گا. تو کچھ اس طرح سے بلنکن نے مزید یہ بھی کہا کہ ان الولايات المتحدة تفضل ان تحل الخلافات مع روسيا دبلوماسيا، ولكن في الوقت نفسه كنا واضحين جدا بشأن بناء الردع وبناء الدفاع والتوضيح لروسيا أنها إذا اختارت مسار عدوان متجدد ستواجه عواقب کبیرتن. آپ نے شاید اس کو سمجھا. چلیے شاید کافی وقت کے بعد ہم یہ نیوز دیکھ رہے ہیں، یعنی نیوز کا یہ سلسلہ کافی وقت کے بعد. سو دیٹس اٹ. ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز چینل کو لائک کریے، ویڈیو کو شیئر کریے، کمنٹ کریے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریے. سبھی کا بہت شکریہ. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.